انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن کا دور کہلاتا ہے. اس دور میں بچے کا کام دودھ پی لینا اور وقت گزار دینا. جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر اس کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. بس کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے اور باقی سارا وقت وہ کھیلتا ہے. پھر لڑکپن کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس لڑکپن کے دور میں اس پر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اس کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے. عام طور پر 6 سال کی عمر میں بچے کو قرآن مجید اور دوسری ایسی تعلیم شروع کروا دیتے ہیں. اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو پڑھائی کا بوجھ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. جب یہ بچہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے نا، تو پھر اس کی تعلیم کا بوجھ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں. پھر یہ اپنے ماں باپ کا مشیر بھی بن جاتا ہے. پہلے فقط ان کی باتیں سنا کرتا تھا، اب 3 باتیں سنتا ہے تو ایک بات میں مشورہ بھی دے دیتا ہے. کیونکہ تعلیم پاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آتی چلی جاتی ہے. چنانچہ تعلیم مکمل کر کے پھر یہ بچہ اپنے لیے کوئی روزگار ڈھونڈتا ہے. کبھی تو بزنس میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی سروس میں جوائن کر لیتا ہے. کوئی نہ کوئی صورتحال اس کے والدین اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور یہ بچہ اس میں کام کرنے لگ جاتا ہے. جب اچھا کام کرنے لگا، کمائی بھی ہو گئی، تو والدین بھی سوچتے ہیں کہ اب اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے. چنانچہ اس جوانی کی عمر میں پھر اس کی نوجوان کی شادی کر دی جاتی ہے. یہ زندگی کا ایک فیز ہے. اس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کی بنیادیں رکھتا ہے اور ایک نئی فیملی کی بنیاد پڑتی ہے. ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرتا ہے. لیکن یہ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے اور کام کرنے کو تھوڑا ہوتا ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ بات ان کی کر رہے ہیں. جو کام کرنے والے نہیں ہوتے ان کو تو ہمیشہ وقت کی کمی کی شکوہ ہی رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ذمہ لگانا ہو تو فارغ بندے کے ذمہ نہ لگائیں. جو پہلے سے کسی کام میں لگا ہوا ہے نا، اس کے ذمہ لگائیں. وہ کام کرنے والا اس کام کو بھی کر دے گا. فارغ کے بندے کے ذمہ اس لیے نہ لگانا کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی. چنانچہ سست آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی کام اس کو کہہ دو، بس وہ گئے، فرصت نہیں. تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کرنے کا کام ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم اور بھی کر سکتے ہیں. یہ اصل وقت ہوتا ہے زندگی کا.
توانائیاں بھرپور ہوتی ہیں، انسان کی قوت یادداشت بہت ہوتی ہے، جسمانی طاقت اپنی عروج پہ ہوتی ہے، قوت ارادی کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں انسان کے سامنے کوئی مقصد ہو تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ نوجوان بہت کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سوچیں اور دیکھیں اپنے تاریخ کو تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے اکثر و بیشتر جوانوں نے کیے، اکثر و بیشتر کام جوانوں نے کیے۔ مثال کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کے وقت میں توحید کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو غلط ہے۔ جب اسے بات چیت کا موقع ہوا تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود اس نے سوچا اور کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک ملزم جیل میں جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ بندہ اس کی موت کا حکم جاری کر کے اس کو پھانسی چڑھوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یا تو اس کے پاس عقل ہے نہیں، اور اگر عقل ہے تو یہ بالکل استعمال نہیں کرتا، اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے اب اس کو کسی اور طرح سے سمجھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تو مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر اٹھے۔ پوری قوم بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک موقع پر قوم نے جانا تھا کسی میلے میں، میلے ٹھیلے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی، قال انی سقیم، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے نا تو انہوں نے پیچھے جو بت تھے نا فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو ایک بڑا بت تھا نا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ لیا۔ اب جب قوم واپس آئی اور انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ کام کون کر سکتا ہے؟ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اس وقت یوں کہا گیا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ دیکھو قرآن نوجوان کا لفظ استعمال کر رہا ہے، فتیٰ، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے فرمایا کہ جس کے کندھے پہ کلاڑ ہے اس سے پوچھو۔ کہنے لگے یہ تو جواب نہیں دیتا۔ کہنے لگے کہ جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے
وہ تمہیں نقصان سے کیا بچائیں گے؟ اب ان کو پریشانی ہو گئی، کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور وہی سب مل کے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ عقل جب اندھی ہوتی ہے نا تو یہاں تک انسان کا معاملہ پہنچتا ہے کہ آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کام ایک جیسی تھی، سب نے کہا جی بس اس کا کوئی ٹھکانہ بناؤ، حرقوہ، جلا دو ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر کون سی تھی؟ جوانی کی عمر، بھرپور جوانی تھی۔ قرآن پاک نے ان کو فتح کہا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں حق کا بول لے کر جو لوگ اٹھے اور انہوں نے وقت کے نمرودوں کو لاجواب کر کے دکھایا اور آزمائشوں میں آگ میں ان کو جلنا پڑا، یہ لوگ کون تھے؟ یہ نوجوان۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ ان کو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں فرعون کے پاس، بہت باغی طاغی بن گیا۔ تو جب وہ آئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ ایسی عمر تھی کہ انہوں نے دو بندوں کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک ان کی اپنے قوم کا تھا اور ایک کوئی اور تھا۔ تو انہوں نے ذرا ہٹانے کے لیے ان میں سے ایک کے مکہ لگایا، فوقد موسیٰ فقضى علیہ، ایسا پنچ لگا کہ وہ تو گرتے ہی مر گیا۔ اب یہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ ایک مکہ لگا کے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ جوانی کی عمر تھی، بھرپور جوانی کی عمر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کی بھی جوانی کی عمر تھی۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے سورہ کہف کا پڑھنا سنت بھی ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا، تو کچھ نوجوان تھے جن کو اپنا ایمان خطرے میں محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ لوگ کون تھے؟ فتیۃ، یہ نوجوان لوگ تھے۔ تو لفظ ہے نوجوان کا ان کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف جو اللہ کے اولیاء بنے، یہ کون تھے؟ نوجوان۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نوجوان، اصحاب کہف بھی نوجوان، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان۔ جب ان کو اس دنیا سے اٹھایا گیا تو بھرپور جوانی کی عمر تھی ان کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال، جوانی کی عمر، بھرپور جوانی کی عمر۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال، صدیق عمر لانو کی عمر 38 سال، عمر فاروق کی عمر 27 سال، علی لانو کی عمر 10 سال، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی جوان ہیں، عثمان غنی بھی جوان ہیں۔ یہ جوانوں کی ایک جماعت تھی جس کو اللہ نے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے کام کر دکھائے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ نوجوان، یہ نوجوان لوگ تھے۔
لہذا اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اپنے کمال کی ہوتی ہیں، لہذا آدمی جس کام کو کرنے کی نیت کر لے اس کام کو کر گزرتا ہے۔ یہ بہترین عمر ہے آخرت کی کھیتی کاشت کرنے کی، دین کے کام کو اپنا کام بنانے کی۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں ٹھوکریں کھا کھا کر یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ زندگی میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں نوجوانوں، ایک ہوتا ہے وٹ ٹو ڈو اور ایک وٹ ناٹ ٹو ڈو۔ یہ وٹ ٹو ڈو جس طرح اہم ہوتا ہے نا، وٹ ناٹ ٹو ڈو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹھوکریں کھائے بغیر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو جنہوں نے زندگی میں ماریں کھائی ہوتی ہیں، اونچ نیچ دیکھی ہوتی ہے، گرمی سردی دیکھی ہوتی ہے، ہر طرح کے حالات بھگتے ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ تو یہ بوڑھے لوگ حقیقت میں دین اسلام کی نظر میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر ماں باپ کی حیثیت پھر تھنک ٹینک کی ہوتی ہے، اور نوجوانوں کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے ہدایات لیں، پالیسی لیں اور کام کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ کام نوجوانوں نے کرنا ہوتا ہے اور گائیڈ لائن ان کو ان کے بڑوں نے دینی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے لیے بڑوں کے ساتھ رہنے میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے پانی اور ایک ہوتی ہے آگ، جب دونوں ملتے ہیں تو وہ بھاپ بن جاتی ہے، اسٹیم بن جاتی ہے، اور یہ اسٹیم بڑی بڑی ریل گاڑیوں کے بوجھ کو کھینچ کے بھگا کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی مثال آگ کی اور بوڑھوں کی مثال پانی کی۔ تو اگر نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش یہ جمع ہو جائیں، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ بھی ایک تین طرح کی چیز بنتی ہے جو زندگی کی گاڑی کو دھکیل کے منزل پہ پہنچا دیا کرتی ہے۔ اس لیے جہاں نوجوان ایک دوسرے کے راہبر خود بن جائیں وہاں ٹھوکر کھائیں گے۔ A young leading the young is like a blind leading the blind, they will both fall into the ditch۔ کیونکہ انہوں نے زندگی کے راستے کو دیکھا نہیں ہوتا۔ A real guide is he who has gone all the roads which you want to go۔